बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मंजी ठुकी पई पाइन परवेज़ की भी और उनके लीडर की भी, इमरान खान की भी। इमरान खान चूंकि एक बड़े लीडर हैं परवेज़ की निस्बत, तो लिहाजा उनकी ऊपर बात पहले कर लेते हैं। और परवेज़ की जो मंजी असल ठुकी है वो आपको थोड़ी देर में तफसीलात के साथ उससे आगाह करता हूँ। इमरान अहमद खान नैसर जो है ना, वो आजकल जो मीडिया के साथ चूंकि खिताब उनका नहीं हो पा रहा है, पहले ज़ाहिर है कि फोन आते सन कि भाजी सारियां जो DSNGs है ना, वो आप बिल्कुल जिंदा जवेद करके खिलार दो, किसी का पेट्रोल ना मुके, किसी की बत्ती ना जाए, लाइटिंग इज एवरीथिंग हो गए। और जो इमरान खान कौम यूथ के साथ खिताब करेगा, आपने हर घर में वो पहुंचाना है। ये आप सबकी जिम्मेदारी है, ये कौमी जिम्मेदारी के तौर पे आप इसको अदा करें, पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें। आपको याद होगा एक जो शख्स था DG ISPR, उसने ये कहा था कि 6 महीने पॉजिटिव रिपोर्टिंग कर लो, उस वक्त मामला ठीक हो जाएंगे। ये इमरान खान साहब के दौर में ये बात की गई थी। मैं ये गुजारिश करना चाह रहा था कि इमरान खान साहब को अब चूंकि ओ वाला बुआ हो गया बंद, वो सेठ जिन्होंने इमरान खान को हम पर मुसल्लत करने में अपना एक किरदार अदा किया, जमीर फरोशी की या कारोबार किया। वैसे जमीर फरोशी क्या होती है? कुछ भी नहीं। जो बंदा कारोबार करने करो निकले है, वो कारोबार ही करेगा जरूर। वो कोई ये नहीं, ये तो नहीं देखेगा कि ये इससे कौम का फायदा होता है या नुकसान होता है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे अर्ज करूं, ये जो सेठ है ना मीडिया के, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन बहरहाल इस तरह की आइटम्स हैं। मुझे याद है बेनजीर भुट्टो साहबा का जो पहला टर्न्योवर आया तो PTV उस वक्त हुआ करता था, तो ये जो पोपी है ना, इसकी काश्त होती थी। जनरल बाद पाउडर नहीं बनता, हाँ हेरोइन शीरोइन है। तो वो जो शख्स उसकी काश्त करता था, उससे जो रिपोर्टर PTV का गया और कैमरे के ऊपर ये सीन था, उसने पूछा कि यार ये तुम काश्त कर रहे हो, इससे तो लोगों की जिंदगियां खत्म हो जाती हैं, खानदान बर्बाद हो जाते हैं। तो कहता है वो तो उनकी होती है ना जो पीता है, मैं तो नहीं पीता, मैं तो बेचता हूं। तो जो नई खानदान खराब करना चाहता वो ना खरीदे, मैंने किसी से घर जाकर कह रहा हूं कि खरीद ले। तो ये अप्रोच होती है एक्चुअली जो कारोबार करने निकलते ने करो, सिर्फ जो कारोबार करने निकलते। और सेठ की सोच ऐसी ही होती है। सेठ की ना जमीन दे नाल लोगों नाल जुड़त नहीं हुंदी, ओदी सिर्फ एक शय नाल जुड़त हुंदी रुपया, रोकड़ा मनी, बस दैट्स इट। बाकी वो कहता जो मर्जी होवे भाई, जिथों मर्जी लैके आ पैसे। यानी कभी किसी ने आपसे ये नहीं पूछा होगा बाजार में कोई चीज खरीदने जाए कि ये पैसे तो कितों कमाए ने, इतने को पैसे कितों आए ने, कोई नहीं पूछेगा। वो कहेगा ठीक है नोट असली है, मैक्सिमम ये देखेंगे, चीजें देंगे घर जाओ। तो ये वो कल्चर है जो सारी दुनिया के अंदर रवाज है, साढ़े भी है, साढ़े हजार मसाइल ने होर, जिसकी वजह से यहाँ पर ये चीजें जो हैं बहुत ज्यादा आ गई हैं। अब जब जमीना का कारोबार करने ले, जब क्या कहते हैं आटा दो, दाल चावल चीनी, और ये तलीम और सेहत फरोश जो है, इन्होंने TV चैनल खोल लेने, तो उसके बाद तो फिर ऐसे ही होगा ना कि इमरान खान को हमें सुनाया जाएगा। और उन्होंने बाकायदा तौर पर फिर पैसा कमाया। सर एक फोन आंदा सी, नाले सर अच्छे जे खाने खाते सन जाके, नाले उन्होंने इश्तिहार लभदे सन बेताशा, इधरों उधरों उतो थल्ले नोटां दी बोरियां खुलियां सन, तो उन्होंने कहा रज के कमाओ। अब वो मामला हो गया बंद। सर 2.5 मिनट की एक टोटल गुफ्तगू थी कि आज तो बाद इमरान खान का ना नहीं आना, तो फिर नहीं आया ना, गल खत्म हो गई। और अब इमरान खान जो है वो स्पेस में जाकर गुफ्तगू करते हैं। उन्होंने कल रात को एक स्पेस की सर, और स्पेस में 1 घंटे बाद भी, यानी इमरान खान याद रखिएगा जब खिताब किया करता था, बकौल PTI के ही लोग, और उस वक्त जो इनका सोशल मीडिया सेल था वो बताया करता था जी 1 लाख बंदा आ गया, 1.5 लाख बंदा आ गया, 2.5 लाख आ गया, 12.5 लाख आ गया। इस तरह के क्लेम जो हैं बाकायदा ये PTI वाले किया करते थे। अब कल हुआ ये कि 1 घंटे बाद भी इमरान खान के जो टोटल व्यूअर्स थे ना, या लिसनर्स थे, एक्चुअली लिसनर्स ही होते हैं स्पेस में, उनकी तादाद जो थी वो 12,000 थी 1 घंटे बाद। अच्छा ये मैं बात हवा में नहीं कह रहा, ये मैं आपको बकायदा तौर पर इसका एक ना वो पेश भी करूंगा, स्क्रीनशॉट भी आपके सामने दिखा रहा हूं, वो भी आप देख लें कि उसमें आपको नजर आएगा मोहित पीरजादा भी है, ठीक है। इस तरह के 2-4 करैक्टर है जेडे यूथी ने बकायदा, वो भी उसके अंदर मौजूद होंगे स्पेस में। तो 12,000 टोटल रह गई, पाइनस 12 लाख तो गल शुरू हुई सी, 12,000 पे आ गई। अगर फर्ज करते हैं कि ये 12 लाख नहीं भी था, और जो मैं कह रहा हूँ वो गलत क्लेम कर रहा हूँ, ये गलत आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो आपको याद होगा 1.5 लाख वाली गल तो ऐसी ना, तो 1.5 लाख तो 12,000 पे आ गई भाजी, 10 गुना। इसका मतलब यह है कि 10 गुना इमरान खान की पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया पे कम हो गई।
میں جو فگرز ایکچولی آپ کو دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے. اچھا اب یہ وہ پلیٹ فارم ہے یعنی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم جو پاکستان کی سیاست کے اندر، بلکہ اگر میں سچی بات کروں تو پاکستان کے اندر اوور آل سوسائٹی میں پولیٹیکلی سب سے پہلے جس نے استعمال کیا وہ عمران خان ہے. اس پاسے کسی اور دھیان نہیں کیا. اور عمران خان کا دھیان کیوں گیا گل پھر جو ہے وہ چلیے نہیں ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کے اوپر کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی اے آ رہا جی انہوں لے آیا جا رہا جی کڑی ویاہتی جی اگلے نے نال. اور پاکستان کا ایک ابھرتا ہوا جو ہے ہینڈسم نوجوان وہ کسی ہور دے ہتھے چڑھ گیا جی تو وہ چڑھ گیا ہوا تھا. تو چیزاں ادھر ہی ہیں پائیں ویسٹ والے پاسے امریکہ والے پاسے ہو. تو ان کو پتا تھا کہ کس طریقے سے سوسائٹی کو کیپچر کیا جاتا ہے. انہوں نے سر نبض پہ ہاتھ رکھا اور چیزیں اپنے حق میں کر لی ہیں. اب وہاں پر بھی عمران خان کی حالت یہ ہو گئی ہے جو اس کا ہوم گراؤنڈ تھا جتھے وہ بولنگ اتنے کوئی ٹھہر نہیں پا رہا سی جتھے ویمن ریچرڈ بھی کہتا ہے یار ایتھے نہیں کھلونا دے گے. یعنی میں پولیٹیکلی بات کر رہا ہوں جہاں پر میاں نواز شریف جیسا جو بیٹسمین تھا سیاست کا وہ جناب پاکستان سے باہر چلا گیا. آصف زرداری جو ہے انہوں نے کہا یار فی الحال ہے تو ذرا پیچھے ہٹ جو بڑی سپیڈ نیڑی چل رہی تھوڑی دیر چپ کر جو. وہاں پر کہاں پر یہ جو سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے وہاں پر عمران خان صاحب کی 10 گنا ریٹنگ کم ہو گئی. سر میں ایکچولی آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے. اب وہاں پر گفتگو کرتے ہوئے عمران احمد خان نیاز صاحب نے یہ نا آلو والی بریانی یاد آ رہی بریانی ود آلو یہ ٹرینڈ چل رہے ہیں باقاعدہ کہ جناب وہ آلو والی بریانی الو والی بریانی نون لیگ والوں نے ٹرینڈ چلایا الو والی بریانی اور وہ نمبر 1 جا رہا ہے. ابھی جب میں ولاگ کر رہا ہوں ابھی تک تو وہ نمبر 1 جا رہا ہے. بریانی ود آلو چلایا یہ اپنا میں ہر تحریک انصاف والے نے تو وہ جناب کوئی چوتھے نمبر پہ جا رہے ہیں. خیر میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو عمران خان صاحب ہے نا کل ایکچولی ان کا 15-20 منٹ کا 15-20 سیکنڈ کا ایک کلپ ہے ویڈیو جو بڑا وائرل ہوا. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایج کے ساتھ ساتھ انسان کی چوائسز بدل جاتی ہیں. ایک وقت تھا آج سے 40 سال پہلے جب میں جو ہے مجھے بریانی بڑی پسند تھی اور میری فیوریٹ ہوتی تھی وہ خوراک ٹھیک ہے اور بریانی ود آلو ٹھیک ہے بڑی پسند ہوتی تھی. اب جو ہے وہ میری چوائسز بدل گئی ہیں ٹھیک ہے. تو اچھا اب وہ ظاہر ہے آج سے 40 سال پہلے کا مطلب عمران خان 30 سال لگی ٹھیک ہے اور اب عمران خان 70+ ہے ٹھیک ہے. بات ٹھیک ہے عمر کے ساتھ ساتھ انسان کے ٹیسٹ بدلتے ہیں اس میں میچورٹی آتی ہے اس میں اس کی جو کپڑے پہننے کی چوائسیز ہیں وہ بدلتی ہیں اس میں اس کا جو ہے زندگی کو دیکھنے کا معاشرے کو دیکھنے کا انداز ہے وہ بدلتا ہے. باڈی میں چینجز آئی ہوتی ہیں تو بندہ ہر شے ایویں منہ پاڑ کے نہیں کھا سکتا ٹھیک ہے. یعنی ایویں نہیں ہوتا کہ تہاڈے دل کیتا چبلی کباب کھان تو جتنے مرضی روک کے نان دے چبلی کباب رکھ کے کھا لیا وہ ایک ایج ہوتی ہے اس کے بعد آپ نہیں کھا سکتے کیونکہ کئی مسائل جو ہیں وہ آپ کی باڈی میں آگے ہوتے ہیں خاص طور پہ خان صاحب کی عمر میں. ویسے میں آپ سے عرض کروں کہ خان صاحب کو جو مسائل صحت کے لاحق ہیں وہ انہوں نے خود ہی اپنی ایک وہ جو رپورٹ میڈیکل دی تھی اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ان کو پتہ نہیں کوئی وہ پائلز کا ایشو ہے کوئی اس طرح کے کچھ انہوں نے مسائل جو ہے نا وہ اپنے خود ہی بتائے تھے. مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے اور بڑے گندے جو مسائل تھے. اللہ معاف کرے اللہ کسی کو ایسی بیماریاں نہ لگائے. سر میں بالکل جو ہے وہ خان صاحب سمیت سب کی صحت کے لیے دعا دوں اللہ پاک سب کو صحت عطا فرمائے. جو جس نے جو کرنی کی تھی قانون کے تحت بھگتے. یہ نہیں ہے کہ ایسی بات دیکھ کے مطلب پٹھا بانٹ رہی ہے بہے گا نہیں بہے گا تو اپنا کوڈ جڑی نا اس طرح نہ کھڑیے بلکہ جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ قانون کے مطابق چیزوں کو چلایا جائے. میں تو لیکن انسانی سطح کے اوپر ہر ایک کے لیے صحت و زندگی کی دعا کرنی چاہیے. میں نے کم از کم یہی سیکھا. بہرحال میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ چوائسز بدل جاتی ہیں اور میچورٹی تو ظاہر ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آتی پر عمران خان چنی جی آئی پائیں چیک کر لیں ان کی گفتگو میں آپ کو ابھی تک زندہ نہیں چھوڑوں گا ہے جی جلا کے راکھ کر دوں گا بینکاک کے چھولے وحشی گجر دا بدلہ ملے گا ظلم دا بدلہ اس طرح کی جو فلمیں تھیں نا جب عمران خان صاحب جوان ہوتے تھے ینگ ہوتے تھے اس دور میں خان صاحب ذہنی طور پہ کہیں رک گئے پھنس گئے ہوتے وہاں سے وہ باہر نہیں آ رہے وہی نعرے ماری جا رہے ہیں. حل پوچھو مسئلے کا کسی مسئلے کا کوئی حل نہیں گا رولا جنہ مرضی پوا لو
یہ بھی نہیں ہوگا, میں نہیں کرنے دوں گا, میں نہیں مانتا, میں چھوڑوں گا نہیں, میں دیکھ لوں گا, لمحہ پا دیں گا, پھانسی چاڑ دیں گا, اس طرح کی گفتگو جتنی مرضی سن لیں ان سے. پوچھو سر مسئلے کا حل کیا ہے؟ حل کوئی نہیں, صرف الیکشن کرا دو. اور الیکشن تو آپ نے جاندہ پائن, پچھلے سال الیکشن مل گیا تھا نا پائن, نو نہیں منیا, نس گیا. ٹھیک ہے, تو صرف فتنہ فساد مقصد ہے. بل عمران خان صاحب جو ہے نا ان کی پاپولیرٹی میں ایک واضح کمی آئی ہے. اچھا, اب میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ خان صاحب تو زیادہ پاپولر کوئی نہیں, الیکشن کرا لو. اچھا, یہ بڑے آرام نہ کہتے ہیں الیکشن کرا لو. میں حیران ہوتا ہوں وہ لوگ بھی کہتے ہیں الیکشن کرا لو جنہوں نے محلے دے وچ نا یقین کرو نائی اس طرح نہ دبے. لندن بیٹھے 2 جنے جا کے, ٹھیک ہے, 2 جنے امریکہ بیٹھے ہیں, انہیں کہا لاہور آئیں, سارے لاہور دے نے, ٹھیک ہے, ایک ہے کراچی دا, ویسے لاہور آؤ پائیں, ٹھیک ہے, تے آگے نا ایتھے تسی اپنے محلے چ پھر کے دکھاؤ, یہ تو منگنا تے چھڈو. یہ حالت ہے ان کی. عمران خان کے سر کے اوپر دوسروں کو تڑیاں لگاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کسی دے پیسے نے مچھا منانا. خیر, میں آپ سے یہ گزارش کر رہا تھا ایکچولی کہ عمران خان کی جو پاپولیرٹی کے دعوے کرتے تھے نا, وہ سر کل کی سپیس میں ان کی جو گفتگو ہے اور جو وہاں پر حاضرین ہیں ان کی تعداد صرف دیکھ لے, گل سمجھ آ جائے گی کہ عمران خان کہنا کہ پاپولر رہ گیا. اچھا, اب میں آپ سے گزارش کروں کہ پرویز لائی صاحب جو کہ فوجی نمبر 2 ہیں عمران خان کے, ظاہر ہے کہ پہلے نمبر کا فوجی جو ہے, اب تو عمران خان کے پاس کوئی بھی نراز شاہ موزی رہ گیا تو اس تو پرویز لائی ہے. پرویز لائی صاحب جو ہے نا ان کو ضمانت مل گئی تھی 2 دن پہلے. لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ جناب خبردار کسی قسم دا بھی تسی اینو کوئی تہاڈے ذہن چ بھی مقدمہ آ ہے تے او گرفتار کیتا دے. پنجاب گورنمنٹ نے کہا جی ٹھیک ہے, انہوں نے وہ پہنچائی اپنا روبکاروں نے کینسل کر دی, جیل سپرنٹینڈنٹ نے منی نہیں. پھر جناب وہ عدالت آیا صحیح طرح, پھر عدالت آگے رولا پایا, عدالت نے کہا اتنے جمع کرا میں دیکھنا, بڑا رولا پا کے پرویز لائی. ظاہر ہے کہ پرویز لائی کا, میں نے آپ کو پہلے کہا نا کہ پرویز لائی کا ذاتی تعلق واسطہ اس نے بہت بنایا ہوا ہے, لوگوں کو بہت زیادہ اوبلائز کیا ہوا ہے, مطلب لوگوں کو اربوں روپے کے فائدے ہوئے وہ. اور یہ ذاتی تعلق واسطے والے جو ہاتھ ہیں نا اس کے, وہ قانون سے زیادہ لمبے ہیں سر. یہ ہر جگہ کے اوپر ہے, ہر سطح کے اوپر موجود ہے. یہ نہیں کہ صرف تھلے نہ اتر تکر پائیں دے رابطے نندے نے. اب یہ ہے کہ نمبر 1 جو ہے نا اودے نال کوئی رابطہ نہیں, لہذا پائیں جڑے مشکل چ ہیں. خیر, اچھا, اب پرویز لائی صاحب جو ہیں ان کی آج ان کو پھر 3 MP میں گرفتار کر لیا گیا, نظر بند کر دیا گیا. وہ جو ہے آرڈر وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر جناب ہوا یہ اس کو چیلنج کیا گیا تو عدالت میں جج سے نے کہا کہ ہاں بھائی, سرکاری وکیل سے کہا جناب تسی ہم آپ کے پاس بھیجتے ہیں کیس تو یہ اس کا فیصلہ کر دے, آپ نے نظر بند کر دیا پکڑ کے. تو سرکاری وکیل نے کہا کہ سر ہم 10 دن میں یہ فیصلہ کر دیں گے. تو جج صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ کوٹ اینڈ کوٹ, ظاہر ہے میں نے جو ریمارکس پڑھے ہیں وہ بتا رہا ہوں, جج صاحب نے کہا اس کا مطلب ہے کہ تسی پرویز لائی نوں رگڑا لانا ہی لانا ہے. ہاں جی, وہ سر رگڑا کی لانا, منجی ٹھکڑی باقاعدہ طور پہ ٹھوکی بھائی منجی. اچھا, پھر ہوا یہ کہ 2 رکنی بینچ نے آج, ایک رکنی جو بینچ تھا یک رکنی جس کو کہا جا سکتا ہے, اس کا جو فیصلہ تھا اس کو ختم کر دیا. یعنی جو ضمانت تھی جو انہوں نے لی تھی اس کو ختم کر دیا. مطلب ہے کہ پرویز لائی نظر بند پاویں نہ ہوئے, ضمانت مکے لیا تھا پرویز لائی اندر, منجی پائے نے پوری ٹھکی. اور بد نصیبی دیکھے اس بندے کی, وقت ہوتا ہے نا سر, اصل میں تو وقت ہوتا ہے, طاقتور ہے, کمزور انسان نہیں طاقتور ہوتا. انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں انسانوں کے درمیان دنوں کو پھیرتا ہوں. ٹھیک ہے, بس انسان جو ہے نا وہ ایویں پوئے چڑھ جاتا ہے, سنبھال کر آخری نکا بھانڈا نا, وہ ایویں بھر جاتا فوری طور سے کہ وہ میں پتہ نہیں کی شے, کوئی کچھ نہیں ہوتا. یہ رب تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے, جس کو چاہے وہ جناب نواز دیتا ہے. اور وہ امتحان ہوتا ہے اصل میں, زندگی اوور آل ایک امتحان ہے. وہ کسی کو دے کے امتحان لیتا ہے, کسی کو سے لے کر اس کو آزماتا ہے, تو وہ رب کے رنگ ہیں. بہرحال تو پرویز لائی صاحب جو ہے نا ان کے اوپر بڑا اچھا وقت تھا. اس اچھے وقت میں پائن نے انیواہ پیسے کمائے, یہ رانا ثناء اللہ صاحب اور سارے مسلم لیگ نون والے کہتے ہیں. پھر لوکی کہنے نے کہ پائن نے بیاہ بھی کر لیا, اور بلکہ 2 کی بات کرتے ہیں, مجھے تو ہر ایک کا ہی پتہ ہے. اس نے, میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ فیز 6B بلاک میں 20 کروڑ روپے کی کوٹھی خریدی سر. ٹھیک ہے سر,
बेसमेंट भी है उसका, और फर्स्ट फ्लोर भी, ग्राउंड फ्लोर भी है जी, सेकंड फ्लोर भी है, बड़ी सारी कोठी अन्नेवाज जहाजी टाइप। तो जकूजी बाथरूम पता नहीं केड़ी केड़ी शायद सीगी। ਉਹ ਭੈਣ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਏ, ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੋਨ नहीं सुनता, ਉਹ स्पेन बैठा है, और परवेज भाई साहब अंदर बैठे हुए हैं, माफी नहीं मिल रही इसलिए कि बेटा जो है वो ट्वीट नहीं कर रहा। ट्वीट करेगा तो फिर भाई जान छुटेगी अब्बे दी। तो बेटे के पास अरबों रुपया है और उन अब्बे दी कोई परवाह नहीं जाएगी। ये एक्चुअल मामला है जिसकी वजह से परवेज भाई साहब अंदर हैं। और मेरी जो बात हुई है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि हजूर अगर बेटा इसका गंदा निकला है तो यही भुगते ना, ठीक है, गंदी औलाद ना मजा ना स्वाद, ए भुगते, असी क्यों भुगती है। तो मंजी ठुकी भाई सर, ये सारी सूरत हाल इस वक्त तक की है। और एक और खबर जो अभी डेवलप हो रही है, जब वो हो जाएगी तो फिर उसके ऊपर अगला व्लॉग करेंगे। पीटीआई की परखचे मजीद उड़ने वाले हैं, इस हवाले से अगले व्लॉग में खबर हो जाए, पहले को काम हो जाए फिर मैं तुम दसांगा की मामला है। तो फिलहाल इतना ही है, तो बड़ी मेहरबानी, अगले व्लॉग तक के लिए इजाजत दीजिए। कमेंट करें मगर तहजीब के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।